بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گی رول آف ایگڈن ہی اور رول آف نیچر کہ ریٹرن آف دا ناول میں ریٹرن آف دا نیٹو ناول جو ہے اس میں ایگڈن ہی کا کیا رول ہے، نیچر کا کیا کردار ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ان لائک ادر ناولسٹ، دوسرے ناولسٹ کی طرح ہارڈی ان ہز ناولز، ہارڈی اپنے ناول میں پریزنٹس نیچر ایز این آرگینک ہول لیونگ کریکٹر، ایک لیونگ کریکٹر کے طور پہ وہ اس کو بیان کرتا ہے نیچر کو، انفلوئنسنگ ہز پروٹیگنسٹ، جو کہ متاثر کرتے ہیں اس کے پروٹیگنسٹ کو، اس کے ہیروز کو یا کریکٹرس کو، ناٹ ایز اے میئر بیک گراؤنڈ اگینسٹ وچ دا ڈرامہ آف ہیومن لائف ٹیکس پلیس، صرف بیک گراؤنڈ کی حیثیت سے ہی وہ رول پلے نہیں کرتے بلکہ مکمل طور پہ جو ہے ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ لائک ورڈزورتھ، ہارڈی بلیوز دیٹ نیچر ہیز پرسنالٹی آف اٹس اون، جیسے کہ ورڈزورتھ کو بھی یقین تھا، سیم ایسے ہی ہارڈی کو بھی بلیو ہے کہ نیچر کی بھی اپنی پرسنالٹی ہے۔ بٹ ایز ورڈزورتھ واز مسٹک، جیسے کہ ورڈزورتھ جو ہے وہ ایک مسٹک تھا، ہارڈی واز اے بٹ اسکیپٹک، ہارڈی جو ہے وہ بڑا شک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہی لنکڈ نیچر ود فیٹ، اس نے نیچر کو قسمت کے ساتھ جوڑ دیا ہوتا ہے، اینڈ ڈیسٹنی، اور جی قسمت، اور ڈیسٹنی بھی بیسیکلی قسمت ہی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم فیٹ گڈ لک کی سینس میں آتا ہے، ڈیسٹنی جو ہے وہ سم ٹائم بیڈ لک کی سینس میں بھی آ جاتا ہے۔ ورڈزورتھ کنسیپشن آف نیچر از سمپل، ورڈزورتھ کا جو نیچر ہے، جو سمجھنے کا جو نظریہ ہے نیچر کا، وہ بڑا سادہ سا ہے۔ ہی اپریشیٹس اونلی ہیومن اینڈ ٹرانکول اسپیکٹس آف نیچر، وہ ہیومن کو اپریشیٹ کرتا ہے اور نیچر کے کچھ نازک جو پہلو ہیں ان کو بڑا تعریف کرتا ہے۔ ویئر ایز ہارڈیز کانسیپٹ آف نیچر از کمپلیکس، لیکن جبکہ ہارڈی کے جو نیچر کے بارے میں جو ہارڈی کا نظریہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے۔ ہی اسٹڈیز نیچر ان آل اٹس اسپیکٹس، وہ ہر پہلو جو ہے نیچر کا، فطرت کا، وہ اس کو پڑھتا ہے۔ پلیزنگ ایز ویل ایز ایٹروشیس آف کائنڈ آف ویو، بڑا خوبصورت اٹریکٹیو پہلو بھی دیکھتا ہے، بڑے بدصورت پہلو بھی دیکھتا ہے۔ ورڈزورتھ واز انفلوئنسڈ بائی نیچر، ورڈزورتھ جو ہے وہ نیچر کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ ہارڈی اپریشیٹڈ اٹ ایز این آرڈینری لور، لیکن ہارڈی جو ہے اس کو ایک معمولی محبوب کی حیثیت سے لیتا ہے۔ ایز ورڈزورتھ ریز دا سلوگن آف بیک ٹو نیچر، جیسا کہ ورڈزورتھ جو ہے وہ ایک نعرہ لگاتا ہے کہ بیک ٹو نیچر، نیچر کی طرف لوٹ آؤ۔ ہی ٹو واز ٹو سبمٹ ٹو نیچر آرڈر ٹو گین ہیپینس، یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نیچر کے حوالے کر دو اگر آپ نے خوشیاں حاصل کرنی ہے۔ آل دا کریٹکس ایگری دیٹ among all the novels of Hardy, nature plays its most effective role in the return of the native، سارے ہی کرٹک جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ ہارڈی کے ناولز میں نیچر بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ Here certainly Egdon Heath is a symbolic representation of Hardy's philosophy of nature، یہاں پہ جو ہے ایگڈن ہیتھ جو ہے is a symbolic representation، وہ سمبولک طریقے سے جو ہے ریپرزنٹیشن، نمائندگی کرتی ہے ہارڈی کی فلاسفی کے بارے میں، فطرت کے بارے میں جو ہارڈی کی فلاسفی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ دا ہیتھ از ناٹ پریزنٹڈ میئرلی ایز اے بیک گراؤنڈ، ہیتھ جو ہے وہ اس کو صرف بیک گراؤنڈ کی حیثیت سے نہیں بیان کیا جاتا، رادر اٹ از اے لیونگ کریکٹر، بلکہ یہ ایک لیونگ کریکٹر کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اٹ انفلوئنس آل دا ہیومن کریکٹر، اس نے سارے ہی کرداروں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ موونگ دیم ٹو لو اور ہیٹ، وہ حرکت کرتے ہیں محبت کی طرف اور نفرت کی طرف۔ ٹو ڈسپیئر اور ٹو بی ہیپی، جو کہ مایوس ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ آلموسٹ 3/4 آف دا اسٹوری ٹیکس پلیس ان دا چینجنگ موڈز آف ہیٹ، آلموسٹ 3/4 جو 3/4 ہیں اسٹوری کے، ٹیکس پلیس ان دا چینجنگ موڈس، وہ سمجھ میں آتے ہیں چینجنگ موڈ جو ہے ہیت کا، اینڈ دا ریئیکشنز آف دا مین کریکٹرس، اور جو رد عمل ہے مین کریکٹرس کا ٹورڈز اٹ، اس کے بارے میں۔ دا ہیت از این ایکسٹینڈیڈ امیج، ہیت جو ہے وہ ایک
بہت بڑھانے والا امیج ہے آف دا نیچر، نیچر کا، وچ ہیز اے گریٹ کنٹرول اوور دا موڈس، جس کو بہت زیادہ کنٹرول ہے موڈس پہ، آف دا پیپل، لوگوں کے موڈ پہ، لیونگ ہیئر ان اٹ، جو کہ یہاں میں رہتے ہیں. اٹ سمبلائزز دا ہول کاسمک آرڈر، یہ سمبلائز کرتا ہے سارے کاسمک آرڈر کو، ان وچ مین از بٹ این انسگنیفیشنٹ کریچر، جس میں انسان جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل مخلوق ہے. ہیتھ ریمینز دا سیم فرام دا ٹائم آف پیگنزم، ہیتھ جو ہے وہ سیم رہتی ہے پیگنزم ٹو دا ٹائم آف ہارڈیز رائٹنگ ہز ناول، جیسے کہ ہارڈی کے ناول میں. ہارڈی کہتا ہے سویلائزیشن واز اٹس اینیمی، سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی دشمن ہے. جی. And ever since the beginning of vegetation, its soil had worn the same antique brown dress. یہ کوٹیشن آپ نے اگر یاد ہوتی ہے تو آپ نے یہ بھی ایڈ کر لینی ہے. دا ہیت از ویری سینسٹیو اینڈ کین نیور ایکسکیوز اینی ون، ہیت جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اور کسی سے بھی ایکسکیوز نہیں اس میں کیا جاتا. اینی ون ہو شوز ڈس گریس ٹو اٹ، کوئی بھی جو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یوسٹاشیا ریمینز ڈسسیٹسفائیڈ ود ہر لائف آن ہیت، یوسٹاشیا جو ہے وہ بہت زیادہ غیر مطمئن ہوتی ہے اپنی زندگی سے ہیت پر. شی فیلز اے ڈیپ ہیٹرڈ فار اٹ، وہ بڑی نفرت کرتی ہے اس سے. شی از این آؤٹ سائڈر، وہ ایک باہر کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے. دیر فور شی از ٹوٹلی ان اویئر آف دا سبٹل بیوٹیز آف دا ہیت، اسی وجہ سے وہ اس کی خوبصورتی سے بہت ناآشنا ہوتی ہے. مچ آف ہر ڈسکنٹنٹمنٹ ود ہر لائف، وہ جو ہے اپنی زندگی سے ہی بہت زیادہ مطمئن ہمیں نظر نہیں آتی. اینڈ مچ آف ہر انہیپینیس، اور اس کی بہت زیادہ جو زندگی میں ناخوشیاں ہیں، از ڈیو ٹو ہر لائف ان ایگڈن ہیٹ، وہ ایگڈن ہیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. شی لانگس ٹو لیو اے فیشنیبل لائف ان پیرس، وہ ایک بڑی ماڈرن قسم کی زندگی پیرس میں گزارنا چاہتی ہے. بٹ دا لونلینس آف دا ہیٹ میکس ہر میزریبل، لیکن جو تنہائی ہے ہیٹ میں وہ اس کو بہت زیادہ تنہا بنا دیتی ہے. شی ٹیلز وائلڈلی، وہ وائلڈلی کو بتاتی ہے، اٹ ہیت از مائی کراس، کہ ہیت جو ہے وہ میرا کراس ہے. مائی شیم اینڈ ول بی اینی ڈیتھ، اور ول بی مائی ڈیتھ، اور بھی میری جو ہے میری موت کا سبب بنے گا. ہر ورڈز پروو پروفیٹک ایز دا ہیت بیکمز دا کاز آف ہر ڈیتھ، ہر ورڈز پروو پروفیٹک، اس کے جو الفاظ ہیں وہ سچے ثابت ہوتے ہیں. ایز ہیت بیکمز دا کاز آف ہر ڈیتھ، کیونکہ ہیت ہی جو ہے اس کی موت کی وجہ بنتی ہے. اینڈ پنشز ہر فار ہر ہیٹر ٹورڈز اٹ، اور اس کو سزا دیتی ہے اسے نفرت کرنے کی وجہ سے. دس لائک یوسٹاشیا، یوسٹاشیا کی طرح، ہیت از آلسو سیلفش، ہیت بھی سیلفش ہے. اینڈ انڈیفرنٹ ٹو ہر، اور اس سے مختلف ہے. ایز ہارڈی سے، جیسا کہ ہارڈی کہتا ہے، نیچر ہیز اٹس اون ول اینڈ اٹ افیکٹس مین ان اٹس ول، نیچر جو ہے اس کی اپنے ہی مرضی ہے اور یہ جو انسان کو متاثر کرتی ہے اپنے ہی انداز میں. ایگڈن ہیت از آلسو این ایبسولوٹ کاسمک پاور، ایگڈن ہیت جو ہے اس کی مکمل طور پہ اپنی ہی الگ طاقت ہے. نو ون کین موو آؤٹ آف اٹ، کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اینڈ اف اینی ون ٹرائز ٹو اسکیپ، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے اس سے فرار ہونے کی، اٹ ڈز ناٹ لیٹ ہم ٹو گو، تو یہ اس کو فرار ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتا. وائلڈ ٹرائز ٹو ریپیل اٹ اٹریکشن، وائلڈ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ریپیل کرے اس کی اٹریکشن کو. اینڈ اٹیمپٹس ٹو لیو دا ہیٹ، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہیٹ کو چھوڑ دے. along with یوسٹاشیا، یوسٹاشیا کے ساتھ. بٹ دے could not succeed in their plan، لیکن وہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. because the heat stops them and brings them to their death، کیونکہ ہیٹ جو ہے ان کو روک دیتی ہے اور ان کو قریب لے آتی ہے ان کی موت کو. However, Egden heat is friendly to those who love it
تاہم جو ایگڈن ہیٹ ہے وہ ان کے لیے بڑی محبت کریٹ کرتی ہے اور ان کے لیے بڑی دوستی شو کرتی ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں اینڈ آر سیٹسفائڈ ود دیئر لائز ان اٹ، جو اس سے مطمئن ہوتے ہیں، سچ ایز کلیم جو برائٹ اینڈ ریڈل مین، جیسے کہ کلیم جو برائٹ اور ریڈل مین ہے۔ کلائم از اے پروڈکٹ آف ایگڈن ہیٹ، کلائم جو ہے وہ ایگڈن ہیٹ کی پیداوار ہے اینڈ کمز بیک ٹو اٹ، اور اسی کے واپس آ جاتا ہے۔ ایون آفٹر اسپینڈنگ 8 years آف ہز لائف ان اے لگژریس سٹی، تاہم اپنی زندگی کے 8 سال ایک لگژریس شہر میں گزارنے کے بعد پیرس، ہیت ایکسیپٹس ہم ہارٹلی، ہیت جو ہے وہ بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ ایون ان ایڈورسٹی، اس کی بڑی برے حالات میں بھی، ہیت ابزاربز انٹو اٹس فرز، ہیت اس کو اپنی جھاڑیوں میں سمو لیتی ہے، سو دیٹ ہی بیکمز این انڈسٹنگوشبل پارٹ آف ہیت، تاکہ وہ ایک بڑا ہی ممتاز قسم کا جو ہے وہ ایک حصہ بن جاتا ہے ہیت کا۔ کلائم آلسو شیئر سم آف ہیٹس کوالٹیز، کلائم جو ہے وہ بھی ہیت کی کچھ خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ہز اسٹرینجنس اینڈ ریموٹنس، اس کی عجیب و غریب جو صلاحیتیں ہیں اور اس کے دور انداز تک وہ جو وسیع و عریض پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے وہ بیان کرتا ہے۔ If climbs is the child of heat، اگر کلائم جو ہے وہ ہیٹ کا بچہ ہوتا، the riddle man is its spirit، تو riddle man جو ہے وہ اس کی روح ہوتا۔ the riddle man is knows every nook and corner of the heat، وہ ہر ایک پیچ و تاب بلکہ ہر چیز کو جانتا ہے ہیٹ کی، because it is his very home، کیونکہ یہی اس کا گھر ہے۔ Heat is also kind to him، ہیت اس کے ساتھ بھی بڑی مہربان ہوتی ہے، and he does not feel lonely in it، اور وہ اس میں تنہا محسوس نہیں کرتا۔ He makes use of the heat as a companion، وہ ہیت کا جو یوز ہے اس کو ایز اے کمپینین لیتا ہے، اگینسٹ ورلڈ کے خلاف، whom he looks upon as his enemy، جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تھامسن is satisfied with her life، تھامسن جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، in the ہیت میں، though she calls it، ہوتی ہے سوری یہ فیمیل ہے، though she calls it، تاہم یہ اس کو بلاتی ہے، a ridiculous old place، ایک مزاحیہ قسم کی پرانی جگہ، yet she confess، تاہم وہ قبول کرتی ہے، that she could live nowhere else، اس کے بغیر وہ کہیں نہیں رہ سکتی ہے۔ Heath also appreciates her attitude and rewards her in the form of a riddle man، ہیتھ اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے، یہ اس کی ایٹیچیوڈ کو اور اس کو ریڈل مین سے نوازتا ہے۔ However Egdon Heath becomes indifferent and sometimes hostile to human beings، ایگڈن ہیتھ جو ہے وہ کبھی کبھی تو لا تعلقی شو کرتا ہے اور کبھی کبھی بھی بہت زیادہ اچھا انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ It does not irreparable damage to Mrs. Jobright by killing her with a venomous creature from its bosom، مطلب کہ وہ اس بات پہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ مسز جو برائٹ جو ہے اس کو ایک ایسے ڈینجرس مطلب کہ ایک اسدے نے ڈسا ہے، اس کی وجہ سے ہی شی ڈز ناٹ ہارم دا ہیت، کیونکہ اس نے کبھی بھی ہیت کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا تھا، یا ڈیٹ کازز ہر ڈیتھ، اس لیے ہیت نے اس کو نقصان پہنچا دیا، موت تک پہنچا دیا۔ ایٹ دس پوائنٹ ہارڈیز پوائنٹ گیٹس موسٹ کلیئر، اس موقع پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈی کا یہ پوائنٹ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ نان ریشنلٹی سیمز ٹو بی اے گائیڈنگ پرنسپل آف دا یونیورس، the human inhabitants in the heat are also affected by its moods، یہ بھی ان کے موڈ سے جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ at the time of peasants dance in August، پیزنٹ جب ڈانس کرتے ہیں اگست میں، ہارڈی brings the rustics parallel to their ancient ancestors، وہ جو ہے وہ پیراللز اٹھا کے جو اپنے اینیشنٹس ہوتا ہے جو اولڈ اباؤ جدا جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے جو ہے ڈانس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ کرسچن کینٹل، کینٹل ٹمٹل، یہ سارے نیمز ہیں۔ فیئر وے اینڈ ادر رسٹکس آر پارٹ آف دا نیچر،
Acton Heath has also influence on the course of events in the novel. Many crucial events occur in the Heath. बड़े अजीबोगरीब बड़े तकलीफ वाले जो वाक़यात हैं वो हीथ में होते हैं. यूस्टाशिया एंड वर्ल्डिव मीट ऑन द रेनबो. यूस्टाशिया और वर्ल्डिव जो हैं वो रेनबो में मिलते हैं. वेयर द एक्टन फोक gather on the 5th of the November to light a commemorative bonfire. The game of the dice between Valdiv and Christian Canton, and later between Valdiv and Rederman, also takes place in the Heath. This game has much importance because it leads to quarrel between Eustacia and Mrs. Jobarite. ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि ये यूस्टाशिया और मिसेस जोबराइट को जो है इसकी लड़ाई की वजह बनती है. मिसेस जोबराइट डाइज ऑन हर होमवर्ड जर्नी दो थ्रू द हीथ. वो अपने रास्ते घर के रास्ते में जाते हुए सफ़र करते हुए वो मर जाती है. फाइनली द रेन एंड स्टॉर्म इन द हीथ बिकम्स द काज ऑफ यूस्टाशिया डेथ इन अ मिस्टीरियस वे. इसी तरह से जो रेन और स्टॉर्म जो है वो यूस्टाशिया की मौत का सबब बनता है. In short, Acton Heath significantly conveys Hardy's concept of nature. मतलब कि ये एक्टन हीथ जो है वो हार्डी का जो तस्वुर है नेचर के बारे में इसको बड़ा ये क्लियर कर रहा है. इज़ आल्सो बेंट अपॉन टू अंडो व्हाट मैन वांट्स टू डू. कि इंसान क्या करना चाहता है. दस इन हार्डीज़ नावल तहाँ हम कह सकते हैं कि हार्डी के नावल में नेचर इज़ अ पावरफुल करैक्टर कि नेचर जो है वो एक पावरफुल किरदार के तौर पर हमारे सामने आती है. विच कंट्रोल्स एंड रीशेप्स द लाइव्स ऑफ मॉर्टल मैन. जो कि काबू में रखती है और रीशेप दोबारा से शक्ल बनाती है ज़िंदगियों की ऑफ मॉर्टल मैन जो फ़ानी आदमी हैं. पॉइंट्स जो आपने याद करने हैं वो ये हैं. हार्डीज़ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इज़ रियलिस्टिक एंड नॉट स्पिरिचुअलिस्टिक. हार्डी का जो ट्रीटमेंट है नेचर के साथ वो हकीकत पे मबनी है, स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं है. एक्टन हीथ इज़ प्रेजेंटेड एज अ करैक्टर इन द नावल. एक्टन हीथ एक किरदार की शक्ल में सामने आता है. क्लेम्स यूस्टाशिया डिसलाइकिंग ऑफ हीथ एंड इट्स लाइफ. यूस्टाशिया जो है वो अपनी ज़िंदगी को नापसंद करती है और हीथ को भी नापसंद करती है. क्लेम रेडलमैन एंड थॉमसन लाइकिंग ऑफ एक्टन हीथ कि वो क्लेम जो है रेडलमैन और थॉमसन जो है वो कितना पसंद करते हैं इसको. हीथ्स इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ इवेंट्स ऑन द नावल. हीथ जो है ज़िम्मेदार है मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात का नावल में. डेथ्स ऑफ मिसेस जोबराइट, यूस्टाशिया एंड वर्ल्डिव एंड द रोल ऑफ नेचर. जो मौत होती है मिसेस जोबराइट की, यूस्टाशिया की एंड वर्ल्डिव की. द रोल ऑफ नेचर, उसका जो रोल है वो आपने बयान करना है.